الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جو بھی عبادت ہوتی ہے ہم جو ہی عبادت کرتے ہیں، اصلاح کے مرشد کی ہم جان دے کر حفاظت کرتے ہیں. جینے کا ہمیں کوئی شوق نہیں، مرنے کی ہمیں کوئی فکر نہیں، وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں جو دین کی حفاظت کرتے ہیں. میرے قابل قدر اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے صحابہ کے شوق شہادت کے موضوع پر لب گشائی کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں. سامعین محترم، جب میری نگاہ تاریخ کے اوراق پر پڑتی ہے تو مجھے ہر جگہ شہداء کا خون بہتا ہوا نظر آتا ہے اور تاریخ اوراق شہداء کے خون سے رنگین اور لبریز نظر آتے ہیں. آئیے صحابہ کے شوق شہادت کو دیکھنے سے پہلے صحابہ کے سردار اور رہبر کو دیکھتے ہیں. امام الانبیاء سرتاج المرسلین کی تمنا کیا ہے؟ میرے مدنی آقا تذکر فرماتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ. سامعین محترم، صحابہ میں شہادت کی طلب تھی، شہادت کا جذبہ تھا. اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو بدر کے میدان میں 14 صحابہ شہید نہ ہوتے. اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید نہ ہوتے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو خندق کے میدان میں 6 صحابہ شہید نہ ہوتے. اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو بیر معونہ کے میدان میں 70 صحابہ شہید نہ ہوتے. مجھے کہنے دیجئے، سب کہیں سبحان اللہ. ادھر والے بھی کہیں سبحان اللہ، ادھر والے بھی کہیں سبحان اللہ. مجھے کہنے دیجئے، اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 28,000 صحابہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش نہ کرتے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 14,000 صحابہ شہید نہ ہوتے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 16,000 صحابہ شہید نہ ہوتے. سب کہیں سبحان اللہ. ارے میں تو کہتا ہوں، اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو گھروں میں بیٹھ جاتے، اپنے بیوی بچوں میں بیٹھ جاتے. ارے کس کو اپنے گھر کے نرم گداز بستر پر سونا پسند نہیں؟ لیکن سن لو، جب میرے نبی کے یاروں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو انہیں گھروں میں بیٹھنا پسند نہیں آیا، بلکہ میدان کارزار میں تلواروں کے سائے میں چلنا پسند آیا. ارے یہ تو وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نبی کی آبرو کی خاطر، اللہ کے دین کی عظمت کی خاطر اور اللہ تعالیٰ کے پورے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کی خاطر اپنی بیویوں کو بیوہ کروا دیا، اپنے بچوں کو یتیم کروا دیا، گھروں سے بے گھر ہو کر، وطن سے بے وطن ہو کر پوری دنیا میں اسلامی پرچم لہرا دیا. ذرا اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کو دیکھ
اب جن بچوں نے قرآن مجید کو مکمل کیا ہے، استاد محترم کے ہاتھوں سے ان کی